ایک تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے وزیراعظم پہلے ہمارے وزیراعظم ہیں جن کو غیر ملکی سربراہ مملکت نے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ویلکم کیا. اگین اب انویسٹمنٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. میں چاہتا ہوں ایک دو بیانات ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب کے. بلینز آف ڈالرز. تو آپ جب آ رہے تھے میں تو آپ کی جیبوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اتنی انویسٹمنٹ آئی ہوگی تو لگتا ہے کہ اب تو حکومت کے پاس ڈالر ہی ڈالر ہوں گے. اچھا، یہ کچھ بھی نہیں رہا. آپ کو یہ میں ضرور کمنٹ کروں گا کہ آپ نے بالکل ایگزیکٹ فگر کوٹ کی ہیں. قطر سے $3 بلین کا پلیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آذربائیجان کا آخر میں آپ نے $2 بلین کا دکھایا. یو اے ای کا $10 بلین ہے اور یہ بالکل پلیجز انٹیکٹ ہیں. اچھا، ان میں سے کتنا آیا ہے یہاں پہ اب تک ایز اے ایف ڈی آئی؟ دیکھیں کچھ تو جو ہے وہ اے ڈی پورٹس میں انہوں نے انویسٹمنٹ وغیرہ کی. اے ڈی پورٹس جو کمپنی ہے یو اے ای کی، اس نے ہمارے وہ کوئی جو بلک کارگو پورٹ ہے وہ ایکوائر وغیرہ کیا ہے. لیکن یہ ساری ابھی چیزیں میچور ہونی ہیں. اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہر ملک کے ساتھ مختلف پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. اب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے $10 ارب انویسٹ کرنا ہے تو کل وہ $10 ارب پاکستان میں آ جائیں گے. آخر وہ انویسٹمنٹ ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہ اس کے اکاؤنٹس کیسے ہیں، ریٹرنز کیا ہوں گے، وہ ریٹرنز کیا ہیں، پروفیٹیبلٹی کیا ہے. اور ہم بھی ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ جس کے اوپر وہ ڈرین ہی ہوتا جس سے پاکستان کو بینیفٹ نہ ہو. تو یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ورکنگ کر رہی ہے اس کے اوپر. اور ہم اب جس طرح قطر کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ قطر والوں کو ہم نے ایک لسٹ آف پروجیکٹس بتائے ہیں کہ یہ پروجیکٹس ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کریں. پھر وہ ہوتا یہ کہ وہ اس میں سے چند پروجیکٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر سے وہ کویسچنئر بھیجتے ہیں، پھر وہ اس پہ کام ہوتا ہے، پھر آپ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں جو اس کی بکس کو ٹھیک کرتا ہے. جس طرح پی آئی اے کی پھر فی الحال تو سر یہ ساری اس مراحل میں کہ جہاں پہ ڈالر تو پاکستان میں نہیں آ رہا، فی الحال تو کنسلٹنٹ آپ لوگ بھی ہائر کرتے ہیں. پی آئی اے کے لیے بھی کنسلٹنٹ ہائر کیا، اس میں بھی ہمارے اپنے ڈالرز لگے. تو یہ دعوے تو کیے جا رہے ہیں. اب 2022 سے آپ لوگ اقتدار میں ہیں تو اب تک تو کچھ نہ کچھ تو میچور ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ چیزیں میچورٹی کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور آپ کو دیکھیں چیزیں میچور تو ہو گئیں. ہم سال پہلے اور آپ بوڑھے ہو گئے، میرے بھی بال سفید ہو گئے، آپ کے بھی کچھ بیچ میں سفید ہو گئے. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. نہیں دیکھیں انویسٹمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ انویسٹمنٹ آئے گی. لیکن چیزیں جو ہیں اس طرف ہم تو سمجھتے ہیں بہت پازیٹیو ملاقات تھی یہ بھی. اور جتنی بھی ہماری انٹریکشن ہوئی ہے سب لوگ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر بات کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو اگلے آنے والے 6 سے 12 مہینے میں کچھ نہ کچھ میچور ہوتا آپ کو نظر آئے گا. اچھا، ایک جو مین ایشو یہاں پہ سٹیکنگ پوائنٹ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ ہماری اکانومی میں کوئی ایسے سیکٹرز نہیں ہیں کہ جہاں پہ آ کے لوگ انویسٹ کریں گے اور یہاں سے پھر وہ ڈالرز لے کے جائیں گے. اگر یہاں پہ آ کے کسی نے مشینری کی صورت میں انویسٹمنٹ کر دینی ہے، یہاں پہ آ کے کوئی ہوٹل کھول دینا ہے تو اس سے تو پاکستان کے اندر ڈالرز نہیں آنے. یہاں پہ ہمیں ایکسپورٹ لیڈ انویسٹمنٹ چاہیے. کیا ویسے بھی کوئی پلانز ہیں؟ بالکل. چائنا کے ساتھ ہم ریلوکیشن آف انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بلکہ چائنا کی بہت بڑے ٹیکسٹائل گروپس ہیں جن کے ساتھ ریلوکیشن پہ کافی حد تک معاہدے بھی ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات کافی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور اس کے اندر جو آپ کی سٹیل مل کی جو زمین ہے وہاں ہم انڈسٹریل پارک ڈیولپ کر رہے ہیں جہاں ہم چائنیز انڈسٹری کو ریلوکیٹ کرنے کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ کریں گے. تو وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے وہ ہم چائنا سے ریلوکیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس میں مختلف مینلی ٹیکسٹائل ہے اور بھی دیگر انڈسٹریز ہیں. اور بہت حد تک چیزیں یہ اچھی ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے کہ اب یہ جو اڑان پاکستان ہے سر، یہ اڑان پاکستان اب کیا ہے؟ دیکھیں اڑان پاکستان وہ ایجنڈا ہے جو ایک تو آتا ہے نا آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ ٹیکس اتنا کلیکٹ کرنا ہے، بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دیں، کنڈیشنز لگا دیتے ہیں، سرٹن کنڈیشنز، اور آپ کنڈیشنز فالو کرتے ہیں. آئی ایم ایف وہ ہے جو ہمیں خود کرنا ہے. سوری، یہ جو اڑان پاکستان وہ ہے جو ہمیں خود کرنا ہے، جو ہمیں امپروومنٹس خود لانی ہے. اور دیکھیں ہر وزارت میں اب 8 مہینے کے اندر ایک بڑی ڈیٹیلڈ انالیسز ہوا ہے کہ ہمیں کیا ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں، کن چیزوں پہ پیسہ چاہیے، کن چیزیں کون سی ایسی ہیں جس پہ پیسہ نہیں چاہیے لیکن اس سے جو ہے بہتری آ سکتی ہے. تو وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز جو ایک وزارت نے خود اس کے اوپر ورکنگ کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ورکنگ کر رہے ہیں یہ کوئی میڈیوکر ورکنگ تو نہیں ہے.
اور اس کو اگر ہم نے اور انہانس کرنا ہے تو یہ وہ پلان ہے کہ ہر وزارت نے اس کو ہوم گرون پلان اس کو آپ کہہ دیں جو ہم نے ایک ریفارم کا ایجنڈا ہے. اب تو دیکھیں نا SIFC بنے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے. اب خدشہ یہ ہے کہ وہ جو ٹپیکل یہاں پہ ریڈ ٹیپ ہوتی ہے, بابو پھنسا دیتے ہیں معاملات میں, لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی انہی معاملات میں پھنسی ہوئی ہے, اس لیے کہ اب تک تو کم از کم کچھ تو انویسٹمنٹ یہاں پہ ایسی آنی چاہیے تھی نا کہ جو لوگوں کو نظر آئے, کوئی فرق پڑے. آپ مہنگائی کے کم ہونے کی بھی بات کرتے ہیں لیکن وہ بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے, مہنگائی تو ابھی بھی اتنی ہے یا پہلے سے تو بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں اگر ایک چیز 40% پہ مہنگائی تھی تو اس کا مطلب ہے اگر 100 روپے کی چیز تھی تو وہ اگلے سال 140 کی مل رہی جی. لیکن اگر جو 100 روپے کی کل چیز تھی آج اگر وہ 104 پہ آ گئی ہے تو صرف مہنگائی کی شرح پر کل کی نسبت وہ آج بھی مہنگی ہے, لیکن یہاں پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ سستی ہو گئی, پہلے وہ 40 روپے مہنگی ہوتی تھی, اب وہ 4 روپے مہنگی ہو رہی ہے. دیا جاتا. دیکھیں مہنگائی جو ہے, پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہوئی ہیں اور بھی دیگر چیزوں کی چیزیں اپ ڈاؤن سیزنل ہوتی رہتی ہیں. مہنگائی کی شرح جس طرح سے 40% پہ واویلا مچا ہوا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, 40% مہنگائی کی شرح ہے, تو وہی شرح جو ہے جو 40% تھی وہ اب 4% پہ آ گئی ہے. تو اٹ از ریمارکیبل جو یہ کام ہوا ہے. اٹ از یہ کہ آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے کہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی. سود کی شرح جو 23% پہ تھی وہ 13% پہ آ گئی, یا آگے آنے والے دنوں میں وہ انشاءاللہ 10% سے بھی سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی. تو یہ چیزیں یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. آپ کی ابھی دیکھیں رائس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, آپ کی سیسمی کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں, آپ کی IT کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئی, وہ پالیسی دی گئی ہے ان انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے ان کو وہ فیسیلیٹیشن کی گئی ہے کہ وہ چیزیں. اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اب FBR کے جتنا کنٹینر آتا تھا, اب کنٹینر جو ہے وہ لوگ اس کو اپریزمنٹ اس کی کرتے تھے, فزیکل جا کے چیکنگ کرتے تھے. اب ہم نے اس کو فیس لیس کر دیا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہاں موجود ہی نہیں ہوگا اور کنٹینر کی اپریزمنٹ ہو جائے گی, وہ انٹریکشن ہی نہیں ہوگی, اس کے پیپل کانٹیکٹ نہیں ہوگا جو رشوت اور لوگ تنگ کرتے تھے. تو یہ 75 سالوں میں نہیں ہو سکا یہ کام, اور یہ ہم نے کر دیا. اٹ از اے ریولوشن. It is a revolution. So why aren't we feeling the revolution? مطلب کہ جو ریولوشن آپ لوگوں نے لے کے, اچھا میں we are not seeing the revolution. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ رائس والوں سے انٹرویو کریں, ان سے پوچھیں ٹھیک ہے کہ کیا وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. آپ پوچھیں سیسمی والوں سے, آپ پوچھیں ابھی یہ جو لوگ کنٹینر امپورٹ کر رہے ہیں کیا اب ان کو رشوت کے اندر کمی آئی ہے یا نہیں آئی, یا وہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اسٹریم لائن, تو آپ کو پتا چل جائے. سر ابھی یہ جو پہلے کوارٹر کے فگرز آئے ہیں اس میں تو جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی گروتھ مائنس میں چلی گئی ہے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے ہماری, جو کچھ امپورٹنٹ فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں بھی کمی آئی ہے, انکلوڈنگ گنا, انکلوڈنگ جو ہے وہ کپاس. تو یہ سارے فگرز تو حکومت کے اپنے, جہاں پہ بڑی وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بڑی باعث پریشانی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی تو ہم سٹیبلٹی ہم نے اچیو کر لی ہے, گروتھ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ سر, کہ 1.30 کروڑ بندہ مزید غربت کا شکار ہو گیا صرف ایک سال کے دوران. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, اور جو غربت کی شرح ہے وہ اس وقت 25% پہ ہے. کرونا تھا جب اس وقت بھی 24% پہ تھی, تو آپ کے اس دور اقتدار میں 7% اس میں اضافہ. میں آپ کو بتاؤں یہ 40% پہ ہوتی تھی, اور ہم اس کو جو ہے وہ یہ 24-25 کے اوپر لے کے آئے, جو 13-18 والا دور تھا. انشاءاللہ یہ ابھی حکومت کی شروعات ہے, اس کو ہم بالکل نیچے لے کے آئیں گے. یہ غربت جو نیچے لے کے یہ حکمرانوں کی یا عوام کی بات؟ میں عوام کی بات. اچھا عوام کی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سنگل ڈیجٹ پہ انشاءاللہ انٹرسٹ ریٹ آئیں گے اور انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, بجلی کے نرخوں پہ کام ہو رہا ہے, تو یہاں اکنامک ایکٹیویٹی پک ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے 6 سے 12 مہینے میں یہ جو بہتری جو ہم جس کا سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, یہ سڑکوں گلیوں میں آ جائے. بائی دا اینڈ آف سمر سر, نیکسٹ آٹم میں عوام فیل کرے گی اس چیز کو, اگلا بجٹ جو ہوگا انشاءاللہ. نہیں میں آپ کو اگلے سال آپ سپٹمبر اکتوبر کر لیں 2026, نہیں یہ 25 بات کر رہا ہوں نا, اگلے 6-8 مہینے کے اندر یہ چیزیں یہاں آپ کو ایک واضح بہتری عوام سڑکوں پہ نظر آئے گی, کہ ایک عام آدمی کو بہتری محسوس ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی, لیکن ایک واضح بہتری لوگوں کو ریلیف نظر آئے گا.